کائنات پہ کتنے درخت ہیں اور درختوں کے اوپر اگنے والے کتنے پتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب بھی درخت سے کوئی پتا گرتا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہاں سے. وہ درختوں کے پتوں کا حساب رکھنے والا کیا میرے اور آپ کی آنکھ سے گرنے والے آنسو کا حساب نہیں رکھے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اسے نہیں احساس، اسے نہیں پتا ہوگا کہ میرا بندہ اس وقت کس مجبوری میں ہے، کس قلق میں موجود ہے، وہ اس کے لیے کیا پریشانی کا معاملہ ہے. وہ ایک پتے کا حساب رکھنے والا. بس بات صرف یہ ہے کہ 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، صرف پلٹ کے دیکھ، تیری آنکھوں کے ایک ایک آنسو کا حساب رکھوں گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا آدمی آیا. صحابہ کہتے ہیں اس کی پلکیں جھکی ہوئی، آنکھوں کے اوپر گری ہوئی، بال سفید اور بوڑھا ضعیف ہو چکا. یہ لاٹھی کے اوپر ٹیک لگا کے اللہ کے نبی صاحب سے کہتا ہے حضرت میں آپ کے ہاتھ پر بیعت تو کرتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن میں وہ انسان ہوں، میں نے کوئی چھوٹا بڑا کوئی ایسا معاملہ نہیں چھوڑا جس میں بغاوت کا پہلو نہ ہو. کائنات کے اندر کوئی ایسا گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا ہو. اگر آپ مجھے گارنٹی دیتے ہیں کہ اللہ میرے سارے گناہ معاف کرے گا تو میں اسلام قبول کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ گناہ پوچھے، نہ اس کو آر دلائی، نہ اس کو کہا بوڑھا ہو گیا تجھے شرم نہیں آتی، نہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنا رحمت پر امید تھی، آپ نے کہا سارے اللہ معاف کرے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ صبر، غدراتی و فجراتی، میرے وہ سارے بڑے اور چھوٹے اور وہ گناہ جو میں ہی جانتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غدراتی و فجراتی، جو تو نے کیا سارے معاف کر دیے جائیں گے. بس تو اللہ بڑے. اب صحابہ کہتے ہیں یہ اسلام قبول کرنے کے بعد واپس پلٹا اور ساتھ کہا تھا غدراتی و فجراتی، غدراتی و فجراتی، غدراتی و فجراتی، یعنی میرے پچھلے اگلے سارے گناہ چھوٹے بڑے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. سامعین محترم، اللہ رب العزت کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلامتی کے ساتھ، عافیت اور صحت کے ساتھ رمضان کا مہینہ میسر کیا ہے. ایام کی تیزی اور وقت کی سرعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف جلدی لوٹنا چاہیے. رمضان اپنے آخری مراحل کی طرف ہے، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اس کے بھی چند دن گزر چکے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ جمعہ آخری جمعہ ہو. اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ اگر کما حق کو ہو رمضان سے استفادہ نہیں کیا تو فکر کرے، اور ہر وہ انسان جس نے کما حق کو ہو رمضان سے استفادہ کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ یہ سارا معاملہ محض اس کی توفیق کے ساتھ خاص ہے، کسی کی اپنی بڑائی اور بہادری نہیں ہے. جہاں رمضان کے اندر کئی ایک کاموں کا ہم نے ذکر کیا تھا، توبہ کرنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے اللہ کی طرف، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. وہاں پہ دعا کا ذکر کیا کہ ایک انسان کو چاہیے کہ دعا کرے. اصل میں دعا جو ہے یہ تمام عبادات کا مغز ہے، اور ایک حدیث میں ہے دعا ہی اصل عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے کہ ایک انسان جب اللہ سے دعا کرتا ہے، تو ایک انسان روزے کی حالت میں ہو، رمضان کا مہینہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے پورے جوش میں ہو، ایسے میں ایک انسان کو چاہیے کہ وہ دعا کرے. لیکن بجائے اس کے کہ ہم دعا کے فضائل کو بیان کریں، یہ میرا اجتہاد تھا، شاید غلط بھی ہو سکتا ہے، بعض دفعہ اکثر و بیشتر احباب اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ دعائیں کی جاتی ہیں قبول نہیں ہوتی. تو صرف 3-4 چیزیں ہیں جو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اس کے بعد پھر آپ دعا کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. کچھ ایسے علامات، کچھ ایسے کام، کچھ ایسے معاملات یا کچھ ایسی علتیں ہوتی ہیں کہ جب ایک انسان کے اندر وہ پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. قطعاً کچھ بھی ہو جائے اللہ دعا قبول نہیں کرتا. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، ما لم يعجل، جب تک وہ جلدی نہیں کرتا. یا رسول اللہ جلدی کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک انسان دعا کرتا ہے پھر وہ نا امید ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے بڑی دعائیں مانگی میری قبول ہی نہیں ہوتی. یہ جس انسان کا عقیدہ ہے اور وہ جلدی کرتا ہے کہ مجھے جلدی سے جو چاہیے مجھے وہ مل جائے، اور پھر وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کے دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے، ایسے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو جلدی نہ کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے منہ سے نکلنے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے، یہ یقین رکھیں. لیکن 3 طریقے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سے جو آپ نے مانگا وہ مل جائے گا، یا آپ پر کوئی مصیبت آنے والی ہے وہ ٹل جائے گی، یا اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کے لیے ذخیرہ کریں گے. جیسے اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں، اور خالق اپنی مخلوق کے بارے میں مخلوق سے زیادہ بہتر جانتا ہے. ہمارا خالق ہمارے بارے میں ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے.
لہٰذا آپ اللہ پر چھوڑیں اور جلدی نہ کریں۔ دوسری بات، ایک انسان جب نیکی کے کاموں کا حکم دینا چھوڑ دے اور برائی کے کاموں سے روکنا چھوڑ دے تو ایسی قوموں پر اللہ تعالیٰ جو عذاب نازل کرتے ہیں ان میں سب سے پہلی عقوبت اللہ دعاؤں کو رد کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم نے، ہر ایک انسان نے اپنے تائیں اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارا ہے، میرا گزارا ہو جائے، میری بخشش ہو جائے، باقی جائیں بھاڑ میں، نہیں پڑھتے تو نہ پڑھیں، نہیں کرتے تو نہ کریں، فلاں برائی کر رہا ہے تو کرتا رہے، اپنے گھر میں کرتا ہے، اپنی دکان میں کرتا ہے۔ یعنی بینگا مسلم ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرا مسلمان ہونے اور اس کا مسلمان ہونا ہمارا ایک گہرا تعلق ہے اسلام کی بنیاد پر، لہٰذا مسلمان ہونے کے ناطے سے میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو برائی کے کاموں سے روکوں یا اسے اچھائی کی دعوت دوں۔ جس دن آپ کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ میرا اس سے کوئی سروکار نہیں، نہ آپ نے نیکی کے کاموں کا حکم دیا نہ برائی سے روکا، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو اپنے اندر سے یہ صفت بھی مائنس کر دیں۔ تیسری چیز، حرام کھانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بندے کا ذکر کیا، آپ علیہ السلام فرمایا ثم ذکر رجلا یطیل السفر اشعث اغبر، ایک بندہ لمبا سفر کر کے حج کے لیے نکلتا ہے اور اپنے بال بکھرے ہوئے، پراگندہ بال، پراگندہ حالت، احرام کی حالت میں، اللہ کو یہ حالت بڑی پسند ہے، اور ایسی حالت میں وہ میدان عرفات کے اندر کھڑا ہو کے اللہ کی طرف دونوں ہاتھ لمبے کر کہتا ہے یا رب یا رب، اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ حالانکہ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں میں منادی کرتے ہیں کہ ہم نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں اس بندے کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، اس کا جسم حرام لباس پر پلا ہوا، فانا یستجاب، اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ اپنے لقمے کے اوپر غور کریں، کہیں آپ کا لقمہ حرام کا، اور حرام یہی نہیں ہے کہ آپ نے سود کھایا ہے تو حرام ہے، بعض دفعہ آپ نے غریب کے حلق سے وہ نوالا چھین لیا جو آپ نہیں چھیننے پر قادر تھے، وہ بیچارہ لے کے کچھ پیسے آیا، آپ نے ناجائز منافع خوری سے اس کے حلق سے نوالا چھین لیا، آپ نے ذخیرہ اندوزی کے ذریعے آپ نے اس کا نوالا چھینا۔ اور ہمارے معاشرے میں تو ماشاءاللہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جو معاملات چل رہے ہیں لگتا ہے کہ رمضان ہے۔ اب تو لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں، غیر مسلم تانے دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک مہینہ آنے والا ہے رمضان، دیکھنا یہ کرتے کیا ہیں، پہلے منافع خوری سے اچھا منافع کمائیں گے، لوگوں کے کھال ادھیڑیں گے، پھر اسی مال سے صدقہ کریں گے اور امید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ صدقہ قبول کریں گے۔ وہ غریب کے پیٹ سے نوالا نکال کے کون سا صدقہ کرنے چلے؟ تو بعض دفعہ ایک انسان یہاں سے بھی حرام کمانا شروع کر دیتا ہے، اس کے لیے وہ جائز نہیں ہوتا لیکن وہ ناجائز ذرائع کو استعمال کرتا ہے۔ تو ایک انسان کے پیٹ میں جب حرام نوالا جاتا ہے تو جان لے کہ ایسے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آخری چیز، ویسے اور چیزیں کافی ہیں لیکن اس کا تعلق چونکہ ہمارے ان ایام کے ساتھ ہے، تو جب ایک انسان دعا کرنے لگتا ہے تو پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ میری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی۔ آخری چیز، یقین رکھیں، یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو ایسی حالت میں پکارو اور اس سے دعا ایسے کرو وانتم موقنون بالاجابہ، تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ جب یہ یقین دل میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جس کے بارے میں بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے، میرے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، میرے بارے میں وہ گمان رکھتا ہے کہ میرے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، قادر ہے، میں ایسے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اللہ کے بارے میں اچھا یقین رکھیں۔ دیکھیں، اگر آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم تو مسلمان ہیں نا، کافر تو نہیں ہیں، تو ہماری تو چلیں درکنار، اللہ تعالیٰ کافروں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ یہ مشرک جب سمندروں کا سفر کرتے ہیں تو مجھے خالص نیت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے پکارتے ہیں، اللہ ہمیں سمندر سے نجات دے دے اور ہم خشکی کی طرف جائیں گے تو تیری عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کافر اور مشرک کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب ان کو نجات دیتے ہیں جا کے دوبارہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ اگر مشرک کی دعا کو رد نہیں کرتا تو مسلمان کو کیسے رد کرے؟ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ پھر آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ملتی ہے اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے
کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی تھی اور پرندوں کی اور جانوروں کی بولیاں بھی سکھائی تھی. لہٰذا ان جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سیکھنے کے ساتھ ایک وقت آیا کہ جب آزمائش شروع ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو روک لیا. تو سلیمان علیہ السلام نے سارے لشکروں کو حکم دیا کہ باہر نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اور یہ کیا، اچانک سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں بھائی رکو 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 ذرا رکو. تو سلیمان علیہ السلام نے دیکھا فمر علی نملۃ، ایک چھوٹی سی چیونٹی ہے اور وہ اپنی گدی کے بل اپنی ٹانگوں کو اللہ کے آسمان کی طرف کر کے اپنی ٹانگوں کو پھیلا کے لیٹ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے اور وہ شکوہ کر رہی ہے. کہتی ہے اللہم انا خلق من خلقک لیس لنا غنی عن رزقک، اللہ چھوٹی سی حقیری سی تیری مخلوق تو ہوں، مجھے بھی رزق دے، پانی کی ضرورت ہے، حاجت ہے. سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن لی. آپ نے کہا واپس چلو. کہا کیا ہوا؟ بارش کے لیے دعا کرنی ہے، ہم سارے مجبور ہو گئے. کہا اللہ تعالیٰ تمہیں کسی اور کی دعا سے بارش دے گا. اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. یعنی وہ چیونٹی جو حقیر سی مخلوق ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے تو آپ تو افضل مخلوقات ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں، آپ کی دعا کو کیوں نہیں قبول کرے گا؟ لہذا یقین رکھیں اور اطمینان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کا اور پھر اللہ تعالیٰ کا اور بندے کا تعلق کتنا مضبوط ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے ساتھ جب بھی خطاب کیا ہے، گفتگو کی ہے، اس کا انداز کیسا رہا؟ اللہ تعالیٰ نے کئی ایک جگہوں پر، جس نے مثال کے طور پہ اللہ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو، یا نبی عبادی، میرے بندوں کو کہو، اذا سالک عبادی، جب میرے بندے تجھ سے پوچھیں. پتہ یہ فرق کیا ہے؟ یہ فرق ایسا ہے کہ جب آپ کہیں بیٹا یہ کام ایسے کرنا ہے، یا ساتھ آپ کہیں میرا بیٹا یہ کام ایسے کرنا ہے، تو دونوں میں محبت کا پہلو کہاں زیادہ ہے؟ جب آپ کہتے ہیں میرا پتر یہ کام اینج کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا جس کے اندر محبت کا پہلو زیادہ ہے، یا عبادی، میرے بندو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک انسان کے ساتھ محبت ہے، گفتگو کے انداز سے پتہ چل رہا ہے. اس محبت کا احساس کریں. جب آپ کو یہ محبت کا احساس ہو جائے گا پھر یقین پختہ ہوگا. اور یہ ہمارا ایک عجیب سا تاثر ہے کہ جب انسان ہمیں نا امید کر دیتا ہے، کیا ہم یہ نہیں سوچتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. کائنات پہ کتنے درخت ہیں اور درختوں کے اوپر اگنے والے کتنے پتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب بھی درخت سے کوئی پتا گرتا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہاں سے گرا ہے. وہ درختوں کے پتوں کا حساب رکھنے والا کیا میرے اور آپ کی آنکھ سے گرنے والے آنسو کا حساب نہیں رکھے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا اسے نہیں احساس، اسے نہیں پتا ہوگا کہ میرا بندہ اس وقت کس مجبوری میں ہے، کس قلق میں موجود ہے، وہ اس کے لیے کیا پریشانی کا معاملہ ہے؟ وہ ایک پتے کا حساب رکھنے والا. بس بات صرف یہ ہے کہ 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، صرف پلٹ کے دیکھ، تیری آنکھوں کے ایک ایک آنسو کا حساب رکھوں گا. صرف پلٹ تو صحیح، آ تو صحیح. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ صبح اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ شام کا بھولا واپس آ جائے، شام کو ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ صبح کا بھولا واپس آ جائے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب بندہ واپس آتا ہے. اللہ کی ایک انسان کے ساتھ محبت ہے. پھر اس کی محبت کے انداز دیکھیں. ایک بہت پرانے بابا جی تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو منور کرے. انہوں نے ایک بڑا عجیب سا قصہ سنایا تھا. عبد الحی صاحب رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں ایک محلے میں ایک بندے نے چوری کی. بندے اس کے پیچھے لگ گئے، رات کا وقت تھا. اس نے سامان کندھوں پہ لیا ہوا، بندے پیچھے بھاگ رہے ہیں. مسجد کا دروازہ کھلا تھا، وہ بھاگ کے مسجد میں داخل ہو گیا، سامان ادھر پھینکا اور نماز میں کھڑا ہو گیا. بندے پیچھے آ گئے. انہوں نے کہا یہ ان میں سے کوئی لگتا ہے، یہ جو کھڑا ہے لگتا ہے. انہوں نے کہا چپ کرو، نیک انسان ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تم اسے چور کہہ رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا.
بھاگ گیا ہوگا کہیں اور, چلو باہر جا کے دیکھتے ہیں. وہ چلے گئے. بابا جی کہتے ہیں اس بندے نے وہاں پہ سوچا, اللہ یہ تو میں جھوٹ موٹ کا تیرے سامنے کھڑا ہوا, میں جھوٹا موٹا تیرے سامنے کھڑا ہوا تھا, تو نے میرے گناہوں کا پھر بھی اتنا پردہ رکھا. یعنی میں جھوٹ موٹ کا تیرے سامنے کھڑا ہوا اور میرے گناہوں کی اتنی پردہ پوشی کی کہ ان لوگوں کو واپس بھیج دیا, مجھے پکڑا ہی نہیں دیا. بندہ وہیں پہ سجدے پہ گر کے توبہ کر لیتا ہے. یہ بندے کے ساتھ, ایک انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اپنا خاص تعلق ہے, وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق ذرا اور طرح کا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے ساتھ تعلق بڑا گہرا ہے. اور اس کے تعلق کے گہرا ہونے کی مثالیں بھی ڈھیر ساری احادیث میں, قرآن میں. آپ نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ اپنے انسان کے ساتھ گناہوں کی جو پردہ پوشی کا معاملہ کرتا ہے, یعنی میں اور آپ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. بنو آدم کا کوئی بھی بیٹا, آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو غلطیاں نہیں کرتا, گناہ نہیں کرتا. کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے رات کے تاریکی میں گناہ کیا ہو اور صبح اشتہار لگا ہوا ہو کہ آپ نے یہ گناہ کیا؟ 10 سال, 20 سال, 30 سال, 50 سال, 60 سال, 60 سال سے میرے کالے کرتوتوں کا آج بھی اللہ نے پردہ رکھا ہے, لوگ آج بھی مجھے سلام کرتے ہیں, اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال. یہ بندے کے ساتھ محبت کا ایک اپنا معاملہ ہے کہ وہ کبھی گناہ کو ظاہر نہیں ہونے دیتا. نمبر 2, فرشتوں کو باقاعدہ روکا جاتا ہے, میرے بندے نے گناہ کیا ہے, تھوڑا صبر کرو, ہو سکتا ہے کرتے ہی شرمندہ ہو جائے, معاف کر دیں, لکھنے نہ. اگر وہ کچھ لمحے توبہ نہیں کرتا, معافی نہیں مانگتا, پھر اس گناہ کو 1 لکھ دیا جاتا ہے. لیکن یہ اس کی رحمت کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نیکی کی جاتی ہے تو 10, 70, 700 گنا سے بڑھا کر جتنا چاہے اجر دے دیتا ہے 1 نیکی کا. اس کی رحمت کا انداز ہے اپنے بندے کے ساتھ, یعنی جسے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں. اس کے باوجود ایک انسان کی غلطیاں اتنی زیادہ ہو جائیں کہ وہ نیکیوں سے زیادہ ہو جائیں تو ایک انسان کی اپنی بدبختی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت علی کل شیء, میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے, میرے غصے پر میری رحمت غالب ہے. آپ اس کی رحمت کا انداز نہیں دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یعنی آپ دیکھتے ہیں نا, یہ امت, اس امت کا پوری کائنات میں جتنی بھی امتیں آئے ہیں, اس امت کا کیا معاملہ ہے جانتے ہیں؟ یہ امت کتنی ہے؟ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد قیامت آنے تک اللہ کے نبی کی جتنی امت ہے, اس کو اگر جمع کیا جائے تو جیسے آپ گدھے کی ٹانگ کے اوپر نشان دیکھتے ہیں نا کالا, اتنی تعداد ہے امت محمدیہ کی. پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سب سے زیادہ جنت میں جائے گی, اللہم اجعلنا منہم. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انداز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تیری اس امت کے اندر 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جن سے میں حساب نہیں لوں گا, میں ان سے پوچھوں گے ہی نہیں کہ تم کیا کر کے آئے ہو, کیا کرتے رہے ہو, کیا معاملات ہیں. میں پوچھے بغیر ہی انہیں اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا منہم. اور اس موقع سے عکاشہ نے فائدہ اٹھایا. عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں بنا دے, تو آپ نے فرمایا انت منہم, عکاشہ تو انہی میں سے, اللہ تجھ سے حساب نہیں لے گا. اچھا, یہ 70,000 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جو خاص رحمت کا معاملہ فرمایا ہے, اللہ فرماتے ہیں ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور داخل کروں گا. اس کو ضربے دے لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000, پھر ان ہر 1000 کے ساتھ 70,000, پھر اللہ تعالیٰ ثلاث حصیات من حصیات ربی, اللہ تعالیٰ اپنے 3 چلو بھر کے میری امت سے جنت میں بھیج دے گا. وہ اللہ کے چلو ہوں گے, ایسے اسے کہتے ہیں حصیات, جیسے اس کی شان کے لائق. یہ اس کی رحمت کا معاملہ ہے. بس آپ یقین رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے, وہ آپ کے ساتھ پیار کرتا ہے. اس کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گلہ ہے, ویسے شکوہ ہے اللہ کی طرف سے. اللہ فرماتے ہیں ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی. مسئلہ تیری غلطیوں کا نہیں ہے, مسئلہ تیرے گناہوں کا بھی نہیں ہے, مسئلہ تیرے گناہوں کے بڑے ہونے کا بھی نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ تو نے پکارا کب تھا.
میری طرف پلٹا کب تھا؟ ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی، کبھی تو نے مجھے پکارا ہوتا، کبھی تو میری طرف پلٹا ہوتا، کبھی ایک دفعہ کہا ہوتا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں سارے گناہ معاف کرتا، مجھے کون پوچھنے والا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا آدمی آیا، صحابہ کہتے ہیں اس کی پلکیں جھکی ہوئی، آنکھوں کے اوپر گری ہوئی، بال سفید اور بوڑھا ضعیف ہو چکا. تو یہ لاٹھی کے اوپر ٹیک لگا کے اللہ کے نبی صاحب سے کہتا ہے حضرت میں آپ کے ہاتھ پر بیعت تو کرتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن میں وہ انسان ہوں، میں نے کوئی چھوٹا بڑا کوئی ایسا معاملہ نہیں چھوڑا جس میں بغاوت کا پہلو نہ ہو، کائنات کے اندر کوئی ایسا گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا ہو. اگر آپ مجھے گارنٹی دیتے ہیں کہ اللہ میرے سارے گناہ معاف کرے گا تو میں اسلام قبول کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ گناہ پوچھے، نہ اس کو آر دلائی، نہ اس کو کہا بوڑھا ہو گیا تجھے شرم نہیں آتی، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رحمت پر امید تھی، آپ نے کہا سارے اللہ معاف کرے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ صبر، غدراتی و فجراتی، میرے وہ سارے بڑے اور چھوٹے اور وہ گناہ جو میں ہی جانتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غدراتی و فجراتی، جو تو نے کیا سارے معاف کر دیے جائیں گے. بس تو اللہ بری کرے. صحابہ کہتے ہیں یہ اسلام قبول کرنے کے بعد واپس پلٹا اور ساتھ کہا تھا غدراتی و فجراتی، غدراتی و فجراتی، غدراتی و فجراتی، یعنی میرے پچھلے اگلے سارے گناہ چھوٹے بڑے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. اس کی رحمت ہے، اس کا خیال آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے. اور اس کی جھلکیاں آپ دیکھیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لَيَغْفِرَنَّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو معاملات بندوں کے ساتھ کریں گے نا وہ تو بڑے ہی عجیب ہیں. لَمْ يَخْطُرْ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، آج تک کسی انسان نے نہ سوچا، نہ کسی انسان کی فکر میں وہ بات آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو قیامت کے دن معاف کرے گا. یعنی اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، قیامت کے دن اتنے لوگوں کو معاف کرے گا، اتنے لوگوں کو معاف کرے گا، کسی انسان کی سوچ اور فکر سے بالا تر. اور اس کی مثالیں موجود ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ آئے گا اس کے ڈھیر سارے گناہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے اس بندے کے کچھ نیک اعمال دیکھو ہیں. صحابہ کہیں گے اس کا ایک معاملہ ہے، یہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور یہ لوگوں کو کہتا تھا بھائی دیکھو جانا جو مقروض ہے اس سے پیسوں کا مطالبہ کرنا، کیونکہ وقت ہو جاتا ہے جب قرضہ اس دن واپس کروں گا اس دن جانا پتہ کرنا، اگر قرض وہ دے دے ٹھیک، اگر اس کے پاس پیسے نہ ہوں تو اس کے لیے آسانی پیدا کرنا، اسے کہنا خیر ہے کوئی بات نہیں اگلے ہفتے دے لینا، اگلے ہفتے جانا، نہ ہوا کہنا اگلے ہفتے دے لینا کوئی بات نہیں پریشان نہ ہو، اسے پریشان نہ کرنا. اگر پھر بھی اس کے پاس پیسے نہ بنے یار چھوڑ دینا. گناہگار ہم بھی ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کے سامنے ہمارا نامہ یا مال آئے تو اللہ فرشتوں کو کہے کہ اسے چھوڑ دو، تو لہٰذا میرا یہاں اختیار چلتا ہے نا تم اسے چھوڑ دو. تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے کہیں گے یہ معاملہ کیوں کرتے رہے؟ کہا یا اللہ اسی دن کے لیے کہ گناہ ڈھیر سارے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبولیت کو بخشے پہنچے اور میرے اس عمل کو دیکھ کے تو مجھے معاف کر دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے معاف کر دے. یہ اس کی رحمت ہے. اس سے بڑا معاملہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صاحب فرمایا کہ صرف اور صرف کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک زانیہ اور فاحشہ عورت کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے. یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا اپنا کرم ہے. بہرحال اللہ کے نبی صاحب فرماتے ایک بندہ قیامت کے دن لایا جائے گا جہاں اس بندے کے معاملات زندگی بھر خراب رہے، وہاں پہ اس کا ایک اور معاملہ ہوگا. یہ مرتے مرتے بھی ایک بہت بڑا گناہ کر کے گیا. جب اسے موت قریب آئی نا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بچوں کو جمع کیا. اس نے کہا کہ یار ایسا کرنا جب میں مر جاؤں نا تو میرے جسم کو جلا دینا اور میری ہڈیوں کو چورا کرنے کے بعد کچھ صحرا میں پھینک دینا، ہوا میں اڑا دینا اور کچھ سمندر میں بہا دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے دوبارہ اٹھا لیا تو میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں تو میں جواب نہیں دے پاؤں. اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ جمع کریں گے اور کھڑا کریں گے. تو کہیں گے ہاں بھائی یہ کیوں کیا تو نے، ایسا کیوں کیا؟ یعنی تیرے کہیں ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ میں تجھے جمع نہیں کر پاؤں گا،
اور زندگی تیری ساری گناہوں میں گزری ہوئی ہے، اب تیرے ذہن میں پھر یہ بات آ گئی کہ اگر جمع کر لیا، یہ سارا معاملہ کیوں کیا آپ نے؟ لاش کو جلوانا، پھر اس کے بعد اس کے سارے ٹکڑے اور یہ سارا، یہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک ہی بات کہے گا، مخافتک یا رب، سچی بات پوچھ تو جانتا ہے میں تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا تھا کہ اگر تو نے مجھ سے میری زندگی کے بارے میں پوچھ لیا میرے پاس جواب کوئی نہیں ہے، اور یہ جو ڈر تھا، اس ڈر کی وجہ سے میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ میری لاش اس قابل کر دینا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہو سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے صرف اس جملے کی وجہ سے کہ اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، اللہ اسے معاف کر دیں گے، صرف اس جملے کی وجہ سے۔ یعنی ایک انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اللہ مجھے تیرا ڈر لگتا ہے، تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر لگتا ہے، اور وہ ڈر جائے، حقیقت میں اللہ ایسے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یقین رکھیں، اطمینان رکھیں، ہم نے جو کچھ کیا ہے اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق کیا ہے، بس اخلاص رکھیں، یقین رکھیں، یہ عبادتیں، یہ روزے، یہ نمازیں، یہ صدقات انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں گے، اور اسے نجات کا ذریعہ بھی بنائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خلاصے سے پہلے دو تین چیزیں ہیں جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ سوالات آئے ہیں، ایک سوال یہ ہے کہ صف کی کیا اہمیت ہے، اگر صف درست نہ ہو تو کیا نماز کے اجر میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، صف نہ بنانے میں کوئی وعید ہے، جماعت کے ساتھ نماز کے لیے صف بنانا۔ یہ اوپر سے ماؤں اور بہنوں کی طرف سے سوال ہے۔ دیکھیں، جب ایک بات کا آپ کو پتہ چل جائے اور وہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے سے ثابت ہو جائے تو ڈریں جب آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کی مخالفت کرتے ہیں، خوف کریں اللہ کا۔ صحابہ کہتے تھے اگر کوئی بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی بتائی جاتی، آگے سے کوئی اس کو آرگو کرتا، تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھروں کی بارش نہ برسا دے کہ میں نے کہا اللہ کے نبی ایسے کہتے ہیں، پھر اپنی مرضی کرتے ہو۔ صفوں کا درست کرنا یہ نماز کے مکمل ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ یا من اقامت الصلاۃ، دونوں الفاظ۔ نماز کے مکمل ہونے کی دلیل صفوں کا درست کرنا ہے۔ اب یہ صفوں کا درست کرنا یہ نمازی کے ذمے ہے۔ اب عورتوں کی طرف سے ہم جا تو نہیں سکتے، لیکن جو معاملات ہم نے خراب کیے نا کرسیوں کو لے کے، صف بندی کا معاملہ خراب کیا ہے، اللہم فاشہد اننی قد بلغت، میں نے ہر بات قرآن اور حدیث سے اپنے ذمے جو تھی وہ بتا دی، میں کسی کو اٹھا کے یا گلے سے پکڑ کر کوئی کام نہیں کروا سکتا۔ میں نے بتایا کہ صفوں کا درست کرنا یہ نماز کے مکمل ہونے کی دلیل ہے، اور نماز مکمل تب ہی ہوتی ہے جب ایک انسان کی صف درست ہوتی ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا، کندھے کے ساتھ کندھا ملانا، صف کا سیدھا کرنا۔ لیکن درمیان میں کرسیاں ہیں، کوئی ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے، یہ سنت کے خلاف عمل ہے، سنت کے خلاف عمل ہے۔ اللہ سے ڈریں، جب آپ آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، صف بندی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اور آپ کی وجہ سے اگر کوئی تنگ ہو کے یہاں سے نکل گیا تو قیامت میں آپ کی تباہی کے لیے یہی کافی ہے۔ کیونکہ مجھے کئی دفعہ پتا چلا ہے کہ آپ کی مسجد میں نماز پڑھنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ عورتوں کو صف بنانے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں صف کیسے بنانی ہے۔ تو اللہ کا واسطہ ہے، یہ دین کے معاملات ہیں، یہ شریعت کے معاملات ہیں، یہ ہمارے گھر کے معاملات نہیں ہیں کہ ہم جیسے مرضی ہے اسے کرتے رہیں اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ آپ علیہ السلام تو صفوں میں پھرا کرتے تھے،
اور لاٹھی سے پاؤں کو آگے پیچھے کیا کرتے ہیں, آگے کرو پیچھے کرو, ساتھ ملاؤ, کدھر کھڑے ہو آگے ہو جاؤ. آپ علیہ السلام باقاعدہ صفوں کو درست کرتے ہیں, پھر نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں. اب اوپر تو یہ معاملات امام صاحب کہتے ہیں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائیں, سفید سیدھی, تو وہ تو آپ نے کرنی ہے. کرسیاں سب سے آخر پہ رکھا کریں, کیونکہ جب کرسیاں درمیان میں آ جاتی ہیں, آدھی سفید ہوتی ہے آدھی سفید ہوتی ہے, درمیان وہ خلال آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ تک تو میں نے بات پہنچا دی, عمل آپ نہیں کرتے یا آپ اس بات کا خیال نہیں رکھتے تو اللہ کے ہاں آپ مسئول ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جی, جو سوال آیا ہے وہ سوال میں ٹارگٹ نہیں کر رہا, لیکن غیر شرعی معاملات عورت زیب و زینت کر سکتی, لیکن اس کے آئیبرو بنانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ایسی عورتوں پر, لعنت, وہ بھی اللہ کے نبی کی, کہ ایسی عورتوں پر لعنت ہو جو اپنی یہ بھویں کاٹتی ہیں, یہ آئیبرو بناتی ہیں. کتنی بڑی وعید ہے. ایسے لوگ دیوس ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عام سی بات ہے, اور ان کے ہوتے ہوئے, ان مردوں کے ہوتے ہوئے وہ عورتیں یہ کام کرتی ہیں اور باہر نکلتی. یہ کام تو اپنے خامد کے لیے جائز نہیں ہے کسی عورت کا کرنا. ایسی زیب و زینت جس سے شریعت منع کرتی ہے, پھر آپ چاہے اعتکاف میں بیٹھے ہیں چاہے باہر ہیں, اللہ سے توبہ کریں, استغفار کریں. اللہ کی بندیوں, یہ زندگی محدود ہے, کیوں اپنی آخرت کو تباہ کرتے ہو جو نہ ختم ہونے والی. حسن اور زینت اور خوبصورتی جو جائز ہے اس کا انتخاب کریں, جن کے لیے جائز ہے ان کے لیے کریں. ضرور آپ نے شیطان کی پوجا کرنے کے بعد شیطان کی پیروی میں وہ کام کرنے ہیں جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. یعنی ہماری ایک عجیب سی عادت بن گئی ہے, ہر وہ کام میں ہمیں مزہ آتا ہے جس سے اللہ کے نبی روک کے گئے. کتنی بڑی بغاوت, اس سے بڑی بغاوت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. لہذا اس چیز کا خیال کریں. گردنوں کو پھلانگنا, اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے, ایک بندہ آیا پیچھے سے, ہماری مسجد میں بھی یہ عام ہے, ہر مسجد میں یہ عام ہے. بندہ آیا, اس نے ایک بندے کو پھلانگا, دوسرے کو, تو آپ نے فرمایا اجلس, صحیح تو آنیت. آپ علیہ السلام غصے ہو گئے, اسے ڈانٹ دیا, کہا لیٹ آتے ہو پھر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو, بیٹھ جاؤ وہاں پہ جہاں پہ جگہ ہے. آگے آنے کا شوق ہے تو پہلے آنا تھا. لیٹ بھی آتے ہو, لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہو, گردنیں پھلانگتے ہو, جہاں ہو وہاں پہ بیٹھ جاؤ. ہمارے ہاں وہ کہیں پہ چھوٹا سا سوراخ دیکھتے ہیں, وہاں سے بھاگتے ہیں, 1500 بندے کو تنگ کر کے وہاں پہنچتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت, ایک روایت ہے جس کے اندر ذوف ہے, علماء نے اس کے اندر کلام کی ہے کہ جو انسان گردنیں پھلانگ کے آتا ہے وہ جہنم کے لیے پول بنا رہا ہے, وہاں سے چڑھے سیدھا جہنم میں جائے. کتنی سخت وعید ہے. جہاں پہ ہیں آپ جگہ بنائیں, وہاں پہ آپ بیٹھیں, آگے آنے کی کیا ضرورت ہے. اب آپ کو بھی چاہیے کہ وہ آگے صفوں کو پورا کرے, اپنی جو جگہ میں خلا ہے اس کو پورا رکھا کریں تاکہ پیچھے سے آنے والے لوگوں کے لیے جگہ پیچھے بن جائے. لہٰذا اس کا خیال کریں. ایک اور بات ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, اور وہ اشارہ یہ تھا, مجھے باقاعدہ ویڈیو آئی اور یہ بات میں نے خود آبزرو بھی کی. لوگوں کے مسجد میں آنے سے پہلی سب سے پہلے ہماری مسجد کی دوسری صف پوری ہوتی ہے, اور یہ حقیقت ہے. ہماری پہلی صف سے پہلے دوسری پوری ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوسری صف والوں کو اجازت نہیں ہوتی پہلی صف میں بیٹھنے کی, کیونکہ کچھ لوگ ابھی گھر میں ہوتے ہیں جن کی جگہ پہلے سے ریزرو ہوتی ہے. اللہ کا خوف کریں. انتظامی امور کے لیے ایک دو بندوں کا تو ہم نے چلیں, لوگ بھی اس کو قائل ہو گئے تھے کہ ہاں یار انتظامی امور کے لیے کبھی اسپیکر خراب ہو جاتا ہے, کبھی نماز کے معاملات ہوتے ہیں, تو یہاں پہ وہ بندہ کھڑا ہو جو انتظامی امور کو جانتا ہے تاکہ وہ کر لے. لیکن انہوں نے بھی مجھے ایک دن حدیث بھیجی, خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے حدیث بھیجی, کہتے ہیں کاشف صاحب مجھے آج پتہ چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کو مخصوص کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا, اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. کبھی یہاں پڑھتے ہیں, کبھی وہاں پڑھتے ہیں, کبھی وہاں پڑھتے ہیں. ہماری جاگیر نہیں ہے مسجد, بس یہ ہے کہ انتظامی امور کے لیے ان کی جگہ رکھی جاتی ہے کہ کوئی ایسے معاملات ہو. اس کے علاوہ پوری صف کو ریزرو کر دینا. ایک آیا 3 بندوں کی جگہ رکھی ہوئی ہے, ایک رومال پڑا ہے, ایک ٹوپی پڑی ہے, اور ایک پہ خود بیٹھا ہوا. کوئی آیا بھجن بیٹھ جاؤ, نہیں جی, کیوں ایسا کیوں؟ یہ سنت کے خلاف عمل ہے, اور یہ حق تلفی ہے, اور یہ ظلم ہے, اور حرام ہے کہ آپ یہ کام کریں. آپ پہلے آئیں, اتنا آپ کو جلدی آنے کا شوق ہے, آگے بیٹھنے سے کو شوق ہے تو پہلے آئیں, جلدی آئیں. اجر لینا ہے تو جلدی آئیں نا بھائی. میں خود اللہ برکت دے میرے لیے جگہ رکھ لیتے ہیں, لیکن میں جان بوجھ کر پیچھے کھڑا ہوتا ہوں
کیونکہ میں پہلے نہیں آیا, مجھ سے پہلے لوگ موجود ہیں, وہاں کھڑا ہوتا ہوں. کیوں؟ لیکن ہمارا ایک اب تو ماشاءاللہ جن کی جگہ رکھی جاتی ہے ان کو پتہ ہے کہ جگہ پڑی ہوگی, ہم آرام سے جاتے ہیں, پہلے جاتے ہیں. مسجد وہاں تک فل ہوتی ہے, یہاں پہ جگہ موجود ہوتی ہے. اللہ کا واسطہ ہے یہ معاملہ نہ کریں, یہ سنت کے خلاف ہے اور اس سے باز آئیں, یہ جائز نہیں ہے. فطرانہ ہر انسان بالغ, عاقل, غیر بالغ, ہر وہ بچہ جو چاند رات کو پیدا ہو, اس پر بھی عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقۃ الفطر ہے, اور اس کا جو تعین کیا گیا ہے وہ ہے 300 روپے. تو احباب جو دینا چاہتے ہیں وہ مجھے یہاں پہ جمع کروا دیں, میں جمعے کے بعد یہاں پہ بیٹھا ہوں گا, باہر اسٹال لگا ہوگا وہاں پہ آپ جمع کروا دیں تاکہ ہم بر وقت اس کی پیکنگ کر کے وہ مستحقین تک پہنچا دیں. عید کا وقت جو طے کیا گیا ہے وہ ہے 6:15 بجے عیدگاہ میں, مرکزی عیدگاہ میں جو اب مدرسے کی شکل اختیار کر گئی ہے, وہاں پہ 6:15 بجے انشاءاللہ الرحمن بغیر کسی کا انتظار کیے. اور اگر بارش کا معاملہ ہوتا ہے تو اور وہاں پہ پانی کا معاملہ بن جاتا ہے یا اس وقت موسم خراب ہو جاتا ہے تو ہم اپنی اسی مسجد میں 6:30 بجے ادا کریں گے. اس کے بعد کچھ احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اور اس سے پہلے کہ ہم دعاؤں کی طرف جائیں, اس سارے معاملے کا جو خلاصہ تھا وہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات ایک عجیب سا واقعہ دیکھا. کہتے کہ ہم شام کو بیٹھے ہوئے تو کچھ آوازیں آنے لگیں گھر سے. ایسا لگ رہا تھا جیسے ماں اور بیٹا لڑ رہے ہیں. بیٹا چھوٹا تھا, ماں اس کو کچھ چلا رہی ہے, وہ اس کے اوپر چلا رہا ہے. اچانک سے دروازہ کھلا اور پیچھے سے ماں نے دھکا دیا, کہا دبا ہو جاؤ, یہاں سے نکل جاؤ, دوبارہ واپس نہیں آنا. اور وہ بیٹا بھی پیچھے کہہ رہا ہے نہیں آتا, میں جا رہا ہوں, یہاں سے نکل جاؤں گا فلاں, جیسے ہمارے ہاں بچے بھی کرتے ہیں. بس ماں نے دروازہ بند کر لیا. امام ابن قیم کہتے ہیں شاید تھوڑی دور گیا ہوگا, اسے محسوس ہوا کہاں جاؤں گا, کون مجھے رکھے گا, کون خیال کرے گا, کون سلائے گا, کون میرے کھانے کا خیال کرے گا, کون بار بار میرا انتظار کرے گا. امام ابن قیم کہتے ہیں ہم وہیں پہ بیٹھے ہیں, وہ بچہ دوبارہ واپس آیا. جیسے دروازے پر دستک دی تو شاید ماں وہیں کھڑی تھی, اور اس نے دروازہ فوراً سے کھولا جیسے اسی کا انتظار کر رہی تھی. اس کا کہاں دل کرتا, ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا بے جان, اس کا کہاں دل کرتا ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں اس نے اپنے بچے کو لیا اور سینے سے لگایا اور کہا تجھے پتہ ہے نا میرا دل نہیں کرتا تجھے ڈانٹنے کو, پھر تو میرے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتا ہے. کہتے جیسے ہی میں نے معاملہ دیکھا نا تو مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک سفر کے دوران پڑاؤ ڈالا تو کسی عورت کا بچہ گم ہو گیا تھا, اور وہ بچہ جیسے ہی گم ہوا تو اس کی ماں پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگ رہی ہے, میرا بچہ کی طرح. تو اسے دور کہیں نظر آیا تو بھاگ کے اس کے پاس گئی اور اسے سینے سے لگا کے اپنا دودھ دینے لگی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ کے صحابہ کہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے, یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں پھینکے گی یا آگ میں پھینکے گی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ, اتنی محبت کرتی, اتنا پیار کرتی ماں بھی کبھی, اور پھر یہ ماں جس کو گم شدہ بچہ ملا اور پھر اتنی محبت. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا یہ ماں اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنی اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا. ہماری بغاوتیں اپنی جگہ پہ ہیں بھائی جان. مجھے کچھ دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اور خاص طور پہ میرے پاس ایک تحفہ آیا, اور تحفہ میری اپنی بہن کی طرف سے تھا, اور تحفے کی شرط یہ تھی کہ بھائی آپ اس تحفے کو قبول کریں اور میرے لیے دعا کیجیے گا. میرے اوپر ڈھیر سارے حقوق ہیں, میں چاہ کر بھی ان حقوق کا مداوع نہیں کر سکتا, یقین مان.